بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتا ہے میرا رب اسے خوش رکھتا ہے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتی رہوں گی تجھ سے تیری ہی دنیا سے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جو دنیا کی فکر میں اپنے مہربان، شریک اور محبت کرنے والے اللہ کو بھول جائے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو شخص اللہ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا داخل ہونا چاہیے جتنا کھانے میں نمک زیادہ نمک زہرتا ہے۔ جو دوستی اور محبت انسان کو اپنے اللہ سے دور کر دے اس سے بچو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ ایمان اور حیا تو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جس سے اس کے والدین خوش اور راضی نہیں، اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ اپنے رب کا کرم دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو، کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کو بھول گئے، روزی کی فکر میں تلاش رزق کی ہے، اور رزق دینے والے کو ہی بھول گئے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، مگر اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں، بلکہ ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے۔ جو عورت کی قدر نہیں کرتا، میرے خیال سے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم رہتے ہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔
الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارشوں میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ پاک مرتے وقت ہماری زبان پر یہ کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ جہاں پر بار بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو دوسرے کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی آئے گا۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔